ہوئی جگائی سے ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے خنچے کھلا دیے، ان کی مہکنے دل کے خنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے، جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ خاتون ہے، نبی کائنات کو لے کر کے جا رہی ہیں، قبیلے سعد کی طرف بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں، کئی پہاڑیوں سے حضرت حلیمہ کو مکہ المکرمہ سے گزر کر کے مکہ المکرمہ سے گزر کر کے قبیلے سعد جانا ہوتا ہے۔ پہاڑیوں کا راستہ آپ ساتھ میں اگر پہاڑی کو دیکھا ہوگا تو جانتے ہوں گے، میں نے بھی نہیں دیکھا ہے بڑی بڑی پہاڑیوں کو، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو دیکھا ہے، اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ مکے کی پہاڑی کا عالم کیا رہا ہوگا، وہ بھی آج سے 1400 سال پہلے جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو مکے کی پہاڑیوں کا عالم کیا رہا ہوگا۔ حضرت حلیمہ گزر رہی ہے، کئی گھاٹیاں پڑ رہی ہیں، کئی آبادیاں پڑ رہی ہیں، راستے بدل رہے ہیں، درخت بدل رہے ہیں، پیڑ پودے بدل رہے ہیں، ہوتا کیا ہے جو پیڑ پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اداور تناور ہو جاتے ہیں، جو بے پھل کے ہوتے ہیں وہ پھلدار ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت حلیمہ خاتون نبی کو جب لے کر کے گزر رہی ہے تو جنگلوں کا حال ہوتا کیا ہے، جنگلوں کا حال ہوتا یہ ہے کہ اس میں تمام قسم کے عجائب جانور موجود ہوتے ہیں۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنگلوں اور پہاڑیوں سے حلیمہ خاتون لے کر کے گزر رہی ہے تو جانور جو جنگلوں میں اپنے کھانے کو تلاش رہے ہیں، اپنے لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جب وہ سواری کی آہٹ سنتے ہیں نا، گویا کہ ہمارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزت کی خبر جانوروں کو ہو گئی، جانوروں کو بھی ہو گئی تھی، لیکن ہم ایسے جانور ہیں جو کبھی سدھریں گے، کبھی نہیں، ہم ایسے جانور ہیں جو کبھی نہیں سدھریں گے میرے بھائی۔ جانوروں سے بھی بدتر ہونا ہے، جانوروں کو خبر ہو گئی کہ نبی مبعوث ہوئے ہیں، ہمارا مسیح آ گیا ہے، اب کوئی شیر کوئی بکری کو نہیں کھائے گا، کوئی چیتا کسی سیاہ اور جوہر کو نہیں پالے گا، اب کوئی مرڈر نہیں ہوگا، کوئی ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا، لیکن ہم اتنے بڑے جانور ہیں نا کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کا امتی ہونے کا، لیکن ہمارے اندر صرف جذبہ ایمانی جذبہ ہے، ایمانی جذبہ نہیں۔ جب جذبہ ایمانی ہو جائے گا تو بیڑا پار ہے۔ حضرات نبی کو لے کر کے حلیمہ خاتون گزر رہی ہے، جانور مرتب ہو کر کے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ لیکن آپ کا تصور ہے نبی جانور درود پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، جانور صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، لیکن آج صلاۃ و سلام پر بھی اعتراض، آج صلاۃ و سلام پر بھی اعتراض۔ حضرات سمجھ میں بات نہیں آتی، جانور معدب نبی کی جانے کی خوشی میں رحمت للعالمین آ گئے ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں زندگانی ملی۔ پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی، پڑھو درود کی مولود کی گھڑی آئی، گویا کہ وہ زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے محبوب صلاۃ و سلام ہو آپ پر، جس محبوب کی بارگاہ میں تھوڑی بات مچھلی آئے گا، جس محبوب کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے سوائے 70,000 فرشتے درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور حکم کون دے رہا ہے؟ رب ذی الجلال۔ حکم کون دے رہا ہے؟
لیکن صبح قیامت تک نمبر نہ آئے اور ایک ہم ہیں نمبر پہ نمبر پاتے جا رہے ہیں، ٹوکن پہ ٹوکن لے کر آتے ہیں، ٹوکن پہ ٹوکن، آفر پہ آفر، لیکن کتنی جھلن، کتنی چڑھن، کتنی گھٹن اور کتنی مرمت، سب کچھ ہے۔ ہم تو ایک مرتبہ بھی ضرور پڑھنا نہیں، کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ واللہ تعالی عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانے گا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی۔ میں نے شاید اس وقت بھی کہا تھا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کون پڑھے گا نہیں پڑھے گا اس کا فیصلہ رب کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات آگے چلی گئی تھی، میں عرض یہ کر رہا تھا حلیمہ خاتون نبی کائنات کو لے کر کے گزر رہی ہے، سجدے کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور نبی کائنات کو لے کر کے حضرت حلیمہ خاتون جب اپنی آبادی میں پہنچ جاتی ہے، اپنی آبادی میں جانے کے بعد حضرت حلیمہ خاتون ہے نبی کو، نبی کی پرورش کر رہی ہے، نبی حضرت حلیمہ خاتون کے آنگن میں پڑھ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آبادی کا حال کیا ہو گیا تھا میں آپ کو ذرا بتاؤں، تاریخ کے آئینے میں آبادی کا حال یہ ہو گیا تھا نا، قبیلے سعد کا حال یہ تھا کہ وہاں کے لوگ فاتح کشی گزارا کیا کرتے تھے، لیکن نبی جب وہاں تشریف لے گئے تو حال یہ ہوا، جو درخت پہ پھلتے تھے پھلدار ہو گئے، جو سوکھے ہوئے تھے ہرے بھرے ہو گئے، جو بیمار تھا شفایاب ہو گیا، جو پریشان حال تھا صحت مند ہو گیا۔ یہ نبی کی جانے کی برکت ہے۔ لوگ حلیمہ سے آ کر کے کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ تو کس کو لے کر کے آئی ہے؟ یہ کون سا بچہ ہے؟ کہاں سے اٹھا کر کے لائی ہے؟ جب سے تو لے کر کے آئی ہے ہماری آبادی کا ماحول چینج ہو گیا ہے، ہماری آبادی کا ماحول بالکل بدل گیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تو انسان لے کر کے آئی ہے یا کوئی فرشتہ لے کر کے چلی آئی ہے۔ اسلامیہ حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ان کے آنے کی برکت ہے۔ جو آبادی کا ماحول بالکل چینج ہو گیا ہے، آبادی کا ماحول بالکل بدل گیا ہے۔ انسان ملت اسلامیہ ایک عورت آتی ہے حضرت حلیمہ خاتون کے پاس، دست بستہ عرض کرتی ہے، اے حلیمہ خاتون میرا شوہر کئی دنوں سے بیمار ہے، شفا یابی نہیں ہو رہی تھی، بہت کوشش کری، بہت پریشان ہو گئی لیکن شفا نہیں مل رہی ہے۔ اے حلیمہ خاتون ذرا اس برکت والی بچی کی ہاتھ کو میرے شوہر کے سر پر اگر ڈال دیتی تو ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے میرا شوہر شفا یاب ہو جائے۔ اللہ اللہ، حلیمہ خاتون کے گھر لوگ شفا یابی کی ضمانت لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ محمد رسول اللہ ابھی بچپنا ہے، 6 ماہ کے بھی نہیں ہوئے ہیں، شفا یابی کی گارنٹی جہاں سے مل رہی ہے۔ ایسانے ملت اسلامیہ وہی محمد رسول اللہ شفاعت کی گارنٹی دیں گے۔ ایسانے ملت اسلامیہ وہ حلیمہ خاتون کے گھر اپنے شوہر کو لے کر کے آتی ہے، نبی کائنات کے دست مبارک کا پیر نہ تھا کہ اس کا شوہر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر پر ایک عورت دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی چلی آتی ہے، آ کر کے کہتی کیا ہے، اے حلیمہ خاتون جب سے تو یہ بچہ لے کر کے آئی ہے نا، یہ اتنا برکت والا بچہ ہے، میری ایک بکری تھی جو بچوں والی تھی، دودھ دے رہی تھی، لیکن اس کا حال کیا ہو گیا تھا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، گھاس وغیرہ وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے اس کے دودھ بالکل خوش ہو گئے تھے، لیکن جب سے تجھے برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہے نا اے حلیمہ خاتون، تب سے میری بکری کے تھن بالکل دودھ سے سالوں ہزار بھرے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے میری بکری دودھ دے رہی ہے کہ میرے گھر پر برتنوں کی کمی ہو جا رہی ہے، میں اپنے بکری کے دودھ کو کس جگہ پر رکھوں؟ ایسان ملت اسلامیہ نبی کائنات کی جانے کی برکت یہ ہے، نبی کائنات ابھی بچپنا ہے، وہ تو رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، نبی پیدا ہوئے ہیں، حلیمہ خاتون کے گھر پر ہیں، دودھ پی رہے ہیں، ابھی 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن
عالم یہ ہے کہ حلیمہ خاتون کے گھر پر پوری بھیڑ لگی رہتی ہے. لوگ آتے ہیں اے حلیمہ میرا بچہ شفا یاب ہو جائے, بیمار ہے, ذرا اس برکت والے بچے کو اس پانی میں ہاتھ ڈال دے, اس پانی میں پیر ڈال دے, اس بچے کے ہاتھ کو دے دے. میرا باپ بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا, میرا بھائی بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا, میری ماں بیمار ہے شفا یاب ہو جائے گا. چنانچہ حلیمہ خاتون حیران و پریشان ہو جاتی ہے. انہیں وقت نہیں ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے برکت والے ہاتھ کو کس کس کے سر پر ڈالیں, کس کس کے برتنوں میں ڈالیں. اسکانی جگہ میں نظر ہوتا کیا ہے, لوگوں نے مشورہ کیا کیا, اے حلیمہ خاتون ایسے کام نہیں چلنے والا ہے. حلیمہ خاتون سے لوگ مشورے کرتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, اے حلیمہ خاتون ایسے کام نہیں چلنے والا ہے. حلیمہ خاتون کہتی ہے میں بالکل حیران و پریشان ہوں, مجھے وقت نہیں مل پا رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. حلیمہ خاتون پریشانی کے عالم میں انہیں ایک ترتیب سجھائی دیتی ہے. ہوتا کیا ہے, حلیمہ خاتون اپنے دروازے پر ایک ہاؤس بہت بڑا ہاؤس بنوا دی. بنوانے کے بعد حضرت حلیمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس ہاؤس میں پانی بھروا دیتی ہے. پانی بھروانے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاؤں شریف کو اس میں ڈال دیتی ہے. ڈالنے کے بعد لوگوں سے کہتی ہے اے لوگوں سنو سنو, اب جس کو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفا یابی والے ہاتھ کا پانی چاہیے, نبی کے پیر کا پانی چاہیے, جس کو چاہیے اس ہاتھ سے پانی لے کر کے جائے. اگر وہ پانی لے کر کے جائے گا پیا دے گا تو اس کا بچہ شفا یاب ہو جائے گا, اس کا بچہ تندرست ہو جائے گا. باپ بیمار ہے تو شفا یاب ہو جائے گا. پوری بستی میں اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ حلیمہ خاتون کے دروازے پر ایک ہاؤس بنا ہوا ہے, اس ہاؤس سے جو پانی لے کر کے جائے گا اس کا باپ پیے گا تو شفا یاب ہو جائے گا. حلیمہ خاتون اعلان کروانے کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں شریف کو اس ہاؤس میں ڈال دیتی ہے. ڈالنے کے بعد نکال لیتی ہے اور کہتی ہے اب نبی کے قدموں کا دھون جس کو چاہیے وہ لے کر کے جائے اور سیراب ہوتا جائے. اسی لیے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے بریلی سے کیا یہ فرمایا تھا, ارے جس کے قدموں کا دھون, جس کے قدموں کا دھون حیات حیات, جس کے قدموں کا دھون حیات حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. عزیزان ملت اسلام اور چلیں تھورک بولنا, تھورک بولنا, بند کرا تھک گئے ہیں. ارے یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, میں اتنی تیاری آیا ہوں, میں بولتے بولتے نہیں تھک رہا ہوں, آپ لوگ بیٹھے بیٹھے سنتے سنتے تھک جا رہے ہیں. صحیح بات. درود پاک پڑھیں. جس کے قدموں کا دھون جانے مسیحا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایک ایک شعر میں جان ہے سیدی سرکار اعلیٰ. آپ جب اس کا ترجمہ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا. حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر رہ رہے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ خاتون بہت ہی ناز و نعمت سے پال رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آپ کی عمر شریف بڑھتی جا رہی ہے. آپ 1 سال کے ہو گئے, آپ نے چلنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا, آپ نے چلنا شروع کر دیا. اب بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہائے ہائے کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں
ना पेट के बल चला, ये तो सीधे दौड़ता हुआ चला जा रहा है। अरे वो नबी जो घुटनों में बल चला को बुलाए, क्या वो घुटनों से बल चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब लोग हज़रत हलीमा से क्या कह रहे हैं, जरा वाक़या सुनिए तारीख की रोशनी में। हज़रत हलीमा खातून से औरतें कहती हैं, अरे हलीमा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। आमतौर से बच्चों को लोग देखते हैं ना, जो प्यारा बच्चा होता है, जो बहुत अच्छा लगता है, क्यूट होता है ना, उसको लोग बहुत खिलाने की कोशिश करते हैं। और जो थोड़ा हेल्लर जिसको बोलते हैं ना, भद्दा टाइप, उसे लोग छूना भी पसंद नहीं करते। और जो क्यूट बच्चे होते हैं उसे हर इंसान खिलाना पसंद करता है ना। ये अपना ही हाल देख लीजिए, नबी दो जहां सरवरे अलमुसीना, वो नबी जो हलीमा के घर पे हो, सीने मुबारक को चाक किया गया हो, धुला गया हो, रब फरिश्तों को भेज करके आपके सीने आकार को मुनस्सा को मुबर्रा करवाया हो, वो नबी आम बच्चों की तरह हो सकता है क्या? फिर कैसे लोग कहते हैं यार नबी तो हम जैसा ही नहीं है, माज़अल्लाह पागलों से तशबीह देते हैं, माज़अल्लाह। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना लोग देख रहे हैं, अपने बच्चों को औरतें तालीम देती हैं। अरे बच्चों सुनो सुनो, हलीमा खातून एक बच्चा लेकर के आई है ना, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत क्यूट बच्चा है। उस बच्चे को देखो वो किस तरीके से चल रहा है, उसके आदत व अतवार क्या है, उस तरीके से चला करो जिस तरीके से मोहम्मद चल रहे हैं, जिस तरीके से अहमद चल रहे हैं, जिस तरीके से मोहम्मद बैठ रहे हैं, उस तरीके से बैठा करो, उस तरीके से रहा करो। जो बर्ताव मोहम्मद रसूलुल्लाह हलीमा सादिया के साथ कर रहे हैं, वो बर्ताव तुम अपनी माओं के साथ किया करो, अपने वालिदैन के साथ किया करो। ऐसा नहीं मिलते इस्लामिया। आप देखिए नबी का बचपना है, नबी अभी बचपने के आलम में है, नबी के चलने की पैरवी की जा रही है, नबी के बैठने की पैरवी की जा रही है, नबी के तासीब की पैरवी की जा रही है। ये कैसे आप कहते हो कि नबी को अपनी तरफ पसंद करते हो और नबी की तासीब में खड़े होना ये शिर्क बिदअत आप कैसे कहते हो? नबी का चलना देखा जा रहा है, नबी का उठना बैठना देखा जा रहा है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, धीरे धीरे अरसा गुजरता जाता है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो जाते हैं। अब हज़रत हलीमा खातून इरादा ये फरमाती हैं कि अब नबी कायनात को वाक़े के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर हज़रत आमिना खातून के हवाले करना पड़ेगा, हज़रत आमिना खातून के सुपुर्द करना पड़ेगा। हज़रत हलीमा खातून है, आक़ाए कायनात को तैयार करती है, तैयार करने के बाद ये इरादा करती है कि अब नबी कायनात को इस आबादी से लेकर के मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर जाया जाए, जहाँ उनके वालिद को, उनके वालिदैन को, उनके तारा को सुपुर्द कर दिया जाए। ऐसा नहीं नबी इस्लामिया होता क्या है, नबी कायनात को हलीमा लेकर के चलने का इरादा करती है। बस्ती के लोग सारों कबार हो रहे हैं, परेशान हैं और हलीमा से ये अमल तलब करते हैं, अरे हलीमा खातून इस बच्चे को, इस बरकत वाले बच्चे को ना लेकर के जाओ। जब से ये इस बस्ती में आए हैं, इस आबादी में आए हैं, हम लोग खुशहाल हो गए हैं, हमारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। लेकिन हलीमा खातून कहती है नहीं नहीं बहन, नहीं नहीं मेरे भाई, मैं वादे के मुताबिक हज़रत आमिना खातून को मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद कर दूंगी। ऐसा नहीं मिलते इस्लामिया। औरतें कहती है अरे हलीमा इस बच्चे को लेकर के ना जाओ। हलीमा खातून कहती है मेरी बहन थोड़ा मेरी बात सुनो, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस बच्चे को दोबारा लेकर के आऊंगी और आपकी आबादी में इस बच्चे को रखूंगी, लेकिन वादे के मुताबिक मैं इस बच्चे को लेकर के इसकी वालिदा के सुपुर्द करूंगी। ऐसा नहीं मिलते इस्लामिया। होता क्या है, हलीमा खातून है, लेकर के आ रही है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आ रही है। रास्ते में एक घाटी आती है, एक
حلیمہ خاتون کی وہ کسی چیز کی حاجت پڑ جاتی ہے. حضرت حلیمہ خاتون کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے 2 سال کے ہو گئے تھے اور چلنے لگے تھے. یہ کائنات کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیتی ہے. ٹھہرانے کے بعد کہتی ہے اے بیٹا آپ کے لیے کو میں ابھی آ رہی ہوں. ایسا نہیں ملت اسلامیہ ہوتا کیا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ خاتون وہاں روک دیتی ہے وہاں پر ٹھہرا دیتی ہے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پہاڑی کی کھوہ میں چلی جاتی ہے. ابھی ہر محمد رسول اللہ ہے بچپنے کا عالم ہے. آپ چل لیتے ہیں آپ نکل دیتے ہیں اور حلیمہ خاتون ہے جب اپنی حاجت پوری کر کے واپس آتی ہے کیا دیکھتی ہے کائنات کا سرکار نہیں ہے ماں باپ بچہ نہیں ہے رحمت للعالمین نہیں ہے. آیانوں پریشان ہو جاتی ہے کہ نبی غائب ہو گئے ہیں رحمت للعالمین غائب ہو گئے ہیں. ارے وہ غائب ایسے ہو سکتے ہیں جو بھٹکے ہوئے کو راستہ دے وہ نبی سنت وہ غائب ایسے ہو سکتے ہیں. حلیمہ خاتون ہزاروں پریشان ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے ادھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو الحکم مردور ابو جہل سے ملاقات ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے یہ مکہ مکرمہ اپنی دادا جان کے پاس چھوڑ دیتا ہے چھوڑتا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر بیٹھا کر کے لے جا کر کے مکہ مکرمہ چھوڑ دیتا ہے. واقعہ بہت مختصر لمبا بہت مختصر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ آپ کی دادا جان کے حوالے کر دیتا ہے. اس کے بعد حلیمہ خاتون حیران و پریشان ہے. اس حدوں سے اس گاڑی جا رہی ہے ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے کہیں محمد رسول اللہ نظر آ رہے ہیں بہت پریشان ہے. ایک شخص اس گھاٹی میں حضرت حلیمہ خاتون سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے اور ذرا یہ تو بتا تو پریشان کیوں ہے تو ادھر ادھر دوڑ کیوں رہی ہے بھٹک کیوں رہی ہے آخر ماجرا کیا ہے. حلیمہ خاتون کہتی ہے ایسا سن لے میں ایک بچے کو لے کر کے آئی تھی وہ بچہ مجھ سے پچھڑ گیا ہے میں اسی کو تلاش کر رہی ہوں. کسی کا بچہ تھا میں اجرت پر لے کر آئی تھی دودھ پلانے کے لیے میری بہت بڑی پرنامی ہوئی. وہ کہتا ہے ارے پاگل ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چل میرا ایک خدا بڑا گھاٹی میں رہتا ہے وہاں کا حال تو نہیں تھا. کنکر پتھر کو خدا مان لیا گیا تھا اگتے ہوئے سورج کو خدا مان لیا گیا تھا. نہ جانے کتنے خداؤں کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے. شہادت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ چھوٹا سا کنکر اگر کوئی پا جاتا تھا نا تو اس کو بھی اپنا معبود خدا مان لیا کرتا تھا. ساری ملت اسلام کیا یہ نبی کے 65 قبل کی بات ہے. اب وہ اپنے خدا کے پاس لے کر کے جاتا ہے اور کہتا کیا ہے تو مانگ میرے خدا سے اور کہہ دے کہ میرا بچہ غائب ہو گیا ہے تیرا بچہ مل جائے گا. حلیمہ خاتون جب اس پتلے کے پاس جاتی ہے وہاں جانے کے بعد اس پتلے سے کہتی ہے کہ اے نامزد خدا اے نامزد خدا میرا ایک بچہ غائب ہو گیا ہے میں بہت پریشان ہوں میرا بچہ غائب ہو گیا ہے مل نہیں رہا ہے میرے بچے کا کہیں پتہ نہیں ہے ذرا پتہ لگا کر کے کہیں سے بتا دیں. وہ شخص کھڑا دیکھ رہا ہے اتنے میں خود کو تڑپڑانے کی آواز آئی. خود تڑپڑا اٹھا اور تڑپڑا کر کے خود سے آواز آئی اے عورت جس بچے کو تو ڈھونڈ رہی ہے وہ بچہ غائب ہونے والا نہیں ہے. ارے وہ تو رحمت للعالمین ہے وہ محمد رسول اللہ ہے وہ غائب نہیں ہو سکتے ہیں. ارے وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانے والے ہیں وہ غائب ہونے والوں کو راہ راستہ بتانے والا نبی برہم ہے. تو اس کا پتہ میرے پاس پوچھنے آئی ہے. وہ پتھر طرح کر کے گر جاتا ہے چکنا چور ہو جاتا ہے. یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص وہاں سے دودھ دبا کر کے نکلتا ہے. حضرت حلیمہ خاتون حیران و پریشان ہے. حضرت عبد المطلب کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے روتی ہے. حضرت عبد المطلب کہتے بتاؤ کیوں رو رہی ہو. حضرت عبد المطلب اتنا کہنا تھا. حضرت حلیمہ خاتون کہتی ہیں محمد ابن عبداللہ مجھ سے بچھڑ رہے ہیں میں آپ کے حوالے کرنے لے کر کے آئی تھی لے کر کے آ رہی تھی راستے میں محمد رسول اللہ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں. سرکار کے دادا جان کہتے ہیں
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو۔ جس بچے کو تم بھول رہی ہے، محمد رسول اللہ جس کو تو غائب ہونے کو کہہ رہی ہے، وہ سبھی سالم اپنی والدہ کے پاس پال ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا آپ بتاؤ، وہ نبی جو بچپنے کے عالم میں اس پہاڑ کی کھوج سے رب جس کی حفاظت کر رہا ہو، اور سبھی اس سالم جانوروں کے چنگل سے والدہ کے پاس پہنچا رہا ہو، بتائیے وہ نبی کیسا ہو سکتا ہے؟ اس نبی کے بارے میں آپ کس طریقے سے عقیدہ رکھنا چاہیں گے؟ ذرا آپ اپنے ذہن و دماغ کو کھولیں اور سوچیں سمجھیں، وہ نبی کیسا ہو سکتا ہے؟ انسانی ملت اسلامیہ ہوتا کیا ہے؟ حضرت حلیمہ خاتون جب نبی کو حوالے کر دیتی ہے، کرنے کے بعد حلیمہ خاتون جانے لگتی ہے، حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے اے بہن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جس مقصد کے لیے میرے بچے کو لے کر کے گئی تھی وہ مقصد تو پورا ہوگا ہی ہوگا۔ ارے اس کے والد نہیں ہے لیکن اس کی ماں تو ہے، اس کے دادا جان تو ہے۔ انسانی ملت اسلامیہ تاریخ بتاتی ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے کی اجرت میں حضرت حلیمہ خاتون کو جو انعام و اکرام ملا تھا وہ دوسری عورت کو نہیں ملا تھا۔ اتنا انعام و اکرام حضرت حلیمہ کو ملا تھا کہ حلیمہ خاتون لے جانے سے قاصر ہو گئی تھی۔ اتنا انعام و اکرام حضرت حلیمہ کو مل گیا تھا نبی کی خدمت کرنے کے صدقے میں۔ انسانی ملت اسلامیہ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد حضرت حلیمہ خاتون لے جا کر کے حضرت حلیمہ خاتون غالباً 6 سال کی جب عمر شریف آپ کی ہو گئی، 5 سال کی عمر شریف آپ کی ہوئی تو حلیمہ خاتون نے یہ اجازت طلب کی اور اپنے گھر پر لے گئے۔ پھر شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، آپ اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ حلیمہ خاتون کے بچوں کے ساتھ جنگل میں بٹیاں چرانے جاتے، جانور آپ کی تعظیم کرتے۔ یہ سارے واقعات آپ نے ملاحظہ کیے ہوں گے، اگر نہ کیے ہوں گے تو جمعہ میں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے اگر ملاحظہ نہ کیے ہوں گے تو جمعہ میں کریں گے۔ شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون نبی کو نبی کے دادا جان کے پاس بھیج دیتی ہے۔ آپ کی عمر شریف جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہو جاتی ہے، 25 سال کی آپ کی عمر شریف ہو جاتی ہے تو آپ بالکل آپ کی عمر شریف جب 25 سال کی ہو جاتی ہے تو اب آپ عقل و خرد بالکل کھل جاتے ہیں اور آپ بچپنے سے ذہن و قدیم تو تھے ہی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ جب 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو نبوت و رسالت کے اعلان کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ آپ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے بعد آپ کے لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں، آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہ جانے بری بھری باتیں کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے، سماج کا بھی یہی حال ہے۔ اگر کوئی انسان سماج میں اچھا ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ترقی پایا کیسے، یہ بڑا اتنا بڑا کیسے، اسے یہ مرتبہ مقام حاصل ہوا کیسے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، پورے مکہ والے آپ کی مخالفت کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو لہب یہ بھی آپ کی مخالفت میں جھٹایا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو اعلان کر کے جمع کر کے یہ اعلان کروا دیا کہ اے لوگوں سنو میں نبی اور رسول ہوں، اللہ کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تم میری بات مانو۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس راستے پر چلو، رائے راستہ آ جاؤ گے، معبودان باطلہ کی پرستش کو چھوڑ دو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے عہد و پیمان لے لیا اور یہ کہا اے مکہ والوں، اے اہل مکہ سنو، اگر تم میری باتوں پر یقین کرتے ہو نا، لوگوں نے کہا ہاں اے محمد
بولتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی کائنات نے کہا اے مکہ والوں سنو میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر سوار آ رہا ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا. تم میری بات پر یقین کرو گے, میری باتوں کو مانو گے؟ لوگوں نے ایک سوال ہو کر کے کیا کہا, ہاں ہاں اے محمد ہم تمہاری بات کو مانیں گے. ہماری بات میں تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں تو پیچھے جا کریے بھی ہے ایسا نہیں. ملت اسلامیہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال ہو کر کے لوگوں نے جب یہ بات کہی کہ ہاں ہاں اے محمد ہم نے آپ کو صادق و امین پایا ہے, ہم نے آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا ہے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جب نبی نے جان لیا پرکھ لیا تو نبی نے کہا ہے لوگوں سنو میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. اللہ نے مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے. تم میری باتوں کو مانو, میری پیروی کرو. ہوتا کیا ہے لوگ بان پڑھتے ہوئے بھاگنے لگے, چلے جا رہے ہیں. وہی لوگ ہیں جو آقا کے سامنے کہہ رہے تھے ہاں ہم نے آپ کو سچا پایا ہے, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے. اب وہی بان کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, لیکن بھاگ رہے ہیں تو خاموشی سے جا رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے سرکار کا حقیقی چچا مردود ابو لہب یہ جب جانے لگا نا تو اس نے کہا اے محمد تم نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بلایا ہے, تم نے لوگوں کو جو ہے اپنی طرف بلانے کے لیے بلایا ہے, تم نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر سکے. اے محمد تیرے لیے ہلاکت ہو, نعوذ باللہ من ذالک, تیرے لیے ہلاکت ہو. اتنا کہنا تھا رب کی قدرت کاملہ میں جوش آ جاتا ہے, رب کی قدرت کاملہ میں جوش آ جاتا ہے. اللہ کے کائنات اپنے مقدس فرشتہ حضرت جبریل امین کو کہتا ہے اے جبریل جاؤ, پورا شخص میرے محبوب کی گستاخی کر رہا ہے, میرے محبوب کی نافرمانی کر رہا ہے, جاؤ اور یہ آیت لے کر کے جاؤ اس کو تباہ و برباد کر دو. نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین پوری سورہ تبت یدا لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تبت یدا ابی لہب وتب ما عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. تبت یدا ابی لہب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, وتب اور ٹوٹ گئے. نبی کی شان میں گستاخی کیا, اللہ کے رحمت کو جوش آیا, اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب, ابو لہب برباد ہو گئے, اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے, وتب اور ٹوٹ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ واقعہ گناہوں کی سزا فوراً ملتی تھی. آج ہمارا وقت ہے تو غفور و رحیم رسول تشریف لائے ہیں نا, ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں لیکن ہماری گناہوں کی پردہ پوشی ہے. یہ کب کھلیں گے؟ بروز محشر کھلیں گے. شکر کرو رب ذی جلال کا جو آپ کے درمیان سچا نبی مبعوث فرمایا, جو آپ کے گناہوں کیے دھرے پردہ پوشی کیے ہوئے ہیں, ورنہ ابو لہب جیسا ہمارا حال ہے. حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ بالکل خلاف ہو گئے, لیکن بس میں یہی کہوں گا وقت پھر ہو گیا پھر بیان ہوگا. اسلام کی فکر میں قدرت نے لچکتی ہے, اسلام کی فکرت میں قدرت نے لچکتی ہے. جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. ارے یہ انگریز اور نہ جانے کتنے لوگوں نے مل کر کے تمام ساری کوششوں کو
کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جس کے پھیلنے کی گارنٹی خود رب کائنات نے لے لی ہے۔ ایسا نہیں ملت اسلامیہ اور یہ قرآن جو ہمارا حد تک پہنچا، یہ نبی کا صدقہ ہے۔ اسے بھی مٹانے کی کفار مکہ نے لاکھ کوششیں کی، نہ جانے کتنی آیتیں سورتیں بنا کر کے پیش کی، لیکن سب ناکام۔ کیوں؟ اسی لیے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ رہے گا، اور اللہ نے اس کی ضمانت بھی تو لی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہوں گے۔ آیت کریمہ مجھے یاد نہیں ہے، محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہوں گے۔ حضرات بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ بولنا تو بہت باقی ہے، لیکن پھر کبھی جمعہ میں انشاءاللہ ہر جمعہ کو آپ کی بات ہوگی۔ اب ویسے تو نہیں ہوتی تھی، لیکن اب ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے آگے بیان ہوگا، اور جو بھی چھوٹا ہے کچھ بھی انشاءاللہ جمعہ میں پورا کیا جائے گا۔ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تمام حاضرین کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اور جو کچھ کہنے میں غلطی ہوئی ہو اسے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔